السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موجودہ دور مادیت کا دور ہے اور اس وقت مادہ پرستوں، جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کا بھرپور زور چل رہا ہے اور پوری دنیا میں تقریباً سرمایہ دارانہ اور جاگیردارانہ نظام اپنی پوری قوت اور آب و تاب کے ساتھ حکمرانی کر رہا ہے۔ اس وقت حالات ایسے ہیں کہ قرآن اور سنت کے نظام کے نفاذ کی بات کرنا گویا اپنے آپ کو سخت ترین مشکلات میں پھنسانے کے مترادف ہے، اور جن لوگوں نے بھی کھلم کھلا اس کا اعلان کیا ان کو راتوں رات اٹھایا جاتا ہے اور پھر گمنام وادیوں میں گم کر دیا جاتا ہے۔ ان مشکل حالات میں بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک اتنا مضبوط اور طاقتور نظام موجود ہو اور ایسے میں قرآن اور سنت کی بالادستی کی کوشش کی جائے۔ چنانچہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم اگر دیکھیں اور قرآن کی اس فرمان کو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں سے مراد محض نماز، روزے اور حج کی زندگی نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں جہاں بہت سی غزوات شامل ہیں، وہاں آپ کا سیاسی نظام موجود ہے اور سماجی نظام موجود ہے۔ سو اس پوری زندگی کا احاطہ کرنا اور اس پوری زندگی کو ساری دنیا کے اوپر غالب کرنا، یہی ہماری ذمہ داری ہے اور اس کے لیے کوشش ہمارے اوپر لازم ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس مشکل ترین وقت میں یہ کام ممکن ہے یا نہیں؟ تو ہم دیکھتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں جب مشکل ترین حالات تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں۔ بظاہر حالات ایسے ہیں کہ یہ ہجرت دن کو ممکن نہیں کہ جان کو خطرہ ہے، اور ایک مشہور و معروف راستے سے ممکن نہیں، اس لیے آپ نے ایک گمنام راستہ اور ایک غیر معروف راستہ اختیار کیا، اور یہاں تک کہ راستے میں ملنے والوں کو نام بتانے میں بھی احتیاط برتی جا رہی ہے، اس لیے کہ جان کو خطرہ ہے۔ اس مشکل ترین حالت میں جب کافر آپ کا پیچھا کر رہے ہیں اور آپ کو بھی پورا اندازہ ہے کہ اگر ہم ان کے ہتھے چڑھ گئے تو یہ لوگ ہمیں جان سے مار دیں گے، لیکن ان مشکل ترین حالات میں سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، جو بعد میں مسلمان ہو گئے، وہاں پر ہی آپ کی تلاش میں تھے اور وہاں ملنے کے بعد مسلمان ہوئے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ آپ نے فرمایا، سراقہ میں تمہارے ہاتھوں میں کسریٰ بادشاہ کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ یہاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ حدیث اور یہ سیرت بھی، اور یہ سیرت کا یہ حصہ بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ مشکل حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استغفار کی کثرت کی جائے۔ یہ انفرادی حالات ہیں، مشکل حالات میں استغفار کی کثرت کی جائے۔ اور دوسرا، سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ فرما رہے ہیں حالات بہت مشکل ہیں، زندگی کو خطرہ ہے، جان کو خطرہ ہے، لیکن آپ نے ان کو کیا بات فرمائی کہ آپ سراقہ میں آپ کے ہاتھوں میں کسریٰ بادشاہ کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن مکمل ہونا ہے اور اس نے یہ عروج دیکھنا ہے، لیکن بظاہر ایسے حالات نظر نہیں آ رہے تھے۔ اسی طرح آج بھی حالات ایسے نہیں ہیں کہ دین اسلام کے غلبے کی بات ہو یا دین اسلام کی بالادستی کی کوئی کرن نظر آ رہی ہو، لیکن جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن کے ساتھ، اپنے پروگرام کے ساتھ مخلص تھے، آپ نے اپنی امت کو بتایا کہ اگر تم بھی اسی اخلاص کے ساتھ کوشش کرتے رہو گے تو جس طرح مجھے ان حالات میں سراقہ بن مالک کے ہاتھوں میں کسریٰ کے بادشاہ کے کنگن نظر آ رہے تھے، اسی طرح تمہیں اپنا مشن بھی مکمل ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اور دوسری بات بڑا اہم کہ جو لوگ دین اسلام کے نفاذ کی بات کرتے ہیں، ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ جی یہ ان کو اسلام سے غرض نہیں ہے، ان کی تو اصل ہدف اور ان کا منزل تو اسلام آباد ہے۔ اور یہی بات اس وقت مشرکین مکہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ آپ اقتدار کے لیے دین کا نام استعمال کرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو جو فرمایا وہ یہ بتاتا ہے، جس طرح کہ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السلطان والاسلام اخوان، کہ دونوں جڑواں بھائی ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ لازم اور ملزوم ہیں
کہ یہ کہنا کہ جی یہ بات اسی لیے پھیلائی جاتی ہے کہ ان کا ہدف اسلام نہیں اسلام آباد ہے، تاکہ ان کو اتنا ٹارگٹ کیا جائے، ان کو اتنا ٹارچر کیا جائے کہ اسلام کے نام پر حکومت بنانے کی کوئی بات بھی نہ کر سکے، اور جو کرے ہم اس کو لوگوں کو یہ بتائیں گے جس طرح مشرکین مکہ بتاتے تھے کہ یہ تو اقتدار کے لیے کر رہے ہیں۔ تو بھئی جو بھی سیاست میں آتا ہے وہ اپنے اپنے نظریے کی بالادستی کے لیے آتا ہے، تو جو اسلام کے نام پر سیاست کرتے ہیں تو ان کو تو اقتدار کی بڑی توان و تشنیع کی جاتی ہے۔ تو جنہوں نے 75 سالوں سے اس ملک کو لوٹا ہوا ہے، یہ سارے کے سارے تو آکسفورڈ اور ان جیسے اداروں سے پڑھے ہوئے آئے تھے، یہ کو مدارس سے پڑھے ہوئے تو نہیں آئے جنہوں نے اسلام آباد پر حکمرانی کی ہے۔ سو یہ کہنا کہ جی ان کا ہدف اسلام آباد ہے، یہ بنیادی طور پر اس مشن کی نفی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اور اس امت کو بتایا ہے۔ لہٰذا جیسے تیسے بھی حالات ہوں ان میں دین اسلام کے نفاذ کی اور اس کے غلبے کی کوشش اور جد و جہد ہی ہمارے اوپر لازم ہے۔